العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش
العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ آج 8واں ہماری ڈے ہے جس دن ہم مل رہے ہیں. ڈے 8 ہے اور الحمد للہ اللہ کا احسان ہے, اس کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو صحت, عافیت, ایمان کی سلامتی کے ساتھ پھر سے مل بیٹھنے کا موقع دیا, سیکھنے کا موقع دیا. ہم اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے کا جو پچھلی کلاس کا جو ہمارا پریویس کلاس کا جو ہوم ورک تھا, کرنے کے جو کچھ کام تھے وہ کیا تھے. ان میں سے ایک کرنے کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی ڈائری میں, جیمز کی جو ڈائری ہے اس میں ایک جملہ لکھنا تھا جو کہ اس وقت اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ تھا کہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے. الحمدللہ یہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نماز ایک فرض ہے اس کے متعلق علم حاصل کریں, اور جو لوگ یہاں اس کلاس میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن آپ سے کنیکٹڈ ہیں, ان تک بھی آپ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اور میرے پاس آپ کی جو ریفلیکشنز آتے ہیں اور جو آپ کی شیئرنگز آتی ہیں, اور کچھ آپ لوگ چیٹ پہ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ کے واٹس ایپ میسیجز آپ اپنے ایڈمن واٹس ایپ گروپس کے ایڈمن کو بھیجتے ہیں, تو وہ ہمیں آگے مجھے بھیجتے ہیں, اور ان سے اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو علم ٹرانسفر کرنے کا سلسلہ ہے وہ آپ کے ذریعے بھی آگے ہو رہا ہے. آپ کے پیاروں تک, آپ کے احباب تک, آپ کے کولیگس تک, آپ کی فیملی تک, آپ کے دوستوں تک آپ ضرور کچھ نہ کچھ پہنچاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں میں برکت فرمائے. ایک دوسرا کام جو کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دعا یاد کرنی تھی, اور دعا جو ہے وہ یاد کرنی تھی, اور یہ دعا مانگنی بھی تھی, کیونکہ دعا یاد اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ پڑھی جائے, مانگی جائے. تو یہ تھا کہ جب بھی واش روم میں جائیں, ٹوائلٹ میں جائیں, اس دعا کو مانگیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو دہرایا ہوگا, مانگا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہ دعا جو مانگنا اور ہے نا, اس کو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اگر آپ نے یاد کر لی ہے تو آپ جو بھی دعائیں آپ کو دی جائیں یا جو بھی اس طرح کرنے کے کام شیئرنگ کے دیے جائیں وہ آپ کم سے کم اپنے بڈی سے ضرور شیئر کیا کریں. بہت انٹرسٹنگ اس دفعہ ہمارے پاس فیڈ بیک رہے کچھ جو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے, کہ جیسے شروع کلاس سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک بڈی بنائیں, کم سے کم ایک. تو انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہمارے پاس یہ سوال آتے رہے کہ کیا ہم ایک سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں.
یا کسی نے کہا کہ وہ میرا ایک بڈی تھا وہ اس نے میرا سنا نہیں تو پھر میں کسی اور کو سنا نہیں سکتی تھی. تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک تو کم سے کم ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں آپ کو بات پھیلانے کی توفیق دے, سب کو آپ کا بڈی بنا دے, آپ سب تک بات پہنچائیں. تو ہم نے آپ پر ایسے بوجھ نہیں ڈالے کہ جو آپ کو عذاب مشکل ہو, لیکن کوشش یہ کی کہ کم سے کم کسی ایک ساتھی کو اپنے ساتھ علم کے سفر میں جوڑ لیں, کیونکہ وہ آپ کو سنائے اور آپ اس کو سنائیں تو یہی مذاکرہ ہے اور یہی علم کو پھیلانے اور پختہ کرنے کا طریقہ ہے. تو اس دعا کو آپ نے جو یاد کیا ہے آپ اپنی کسی بڑی کو سنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی وہ آپ سے سنے, آپ ان سے سنیں, اور پھر جب سنیں اور سنائیں تو دیکھ کر سنائیں تاکہ اگر کہیں کوئی اعراب کی مسٹیک ہے, کوئی سنانے میں غلطی ہے تو آپ کو اصلاح کا بھی موقع مل جائے. اچھا, اس حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمارے پاس کوئز کا فیڈ بیک رہا اس دفعہ. میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کوئز کا فیڈ بیک آپ سے اب شیئر کرتی ہوتی ہوں, پچھلی دفعہ بھی کیا تھا, اس دفعہ کا بھی کرتی ہوں. اس دفعہ ہم نے ایک دو سوال اس حوالے سے ڈالے تھے کہ کیا آپ نے جو 2 آیات تھی ان میں سے کوئی ایک آیت یاد کی, وہ سنائی اپنے بڈی کو. کیا جو حدیث تھی نماز کے حوالے سے مرتين والی جو حدیث تھی حضرت عائشہ کی, کیا وہ آپ نے کسی کو سنائی, اپنے بڈی کو سنائی؟ تو اس پر بہت اچھے ہمارے پاس جواب آئے اور ہمیں اس سے بڑا خوشی بھی کچھ چیزوں کو دیکھ کر ہوئی. اس کا فیڈ بیک جو ہمارے پاس رزلٹ رہا وہ یہ رہا کہ 75% لوگوں نے آیت یاد کر کے سنائی, الحمدللہ. اور ان میں سے 25% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دونوں آیات یاد کر کے سنائی. ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. یہ دیکھیں کہ میں جب یہ 25-75% کی بات کرتی ہوں تو تقریباً ہمارے پاس 1500 لوگ ہیں, 1500 لوگ ہیں جو پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں جو آن لائن ہے. تو ان میں سے 75% الحمدللہ, اس کا مطلب انہوں نے کوشش کی. اور اس کے علاوہ جو 50% لوگ ایسے تھے جنہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت 43 یاد کر کے سنائی. الحمدللہ, یعنی ملا جلا سا رجحان رہا. 50% ساتھی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے حدیث بھی یاد کر کے سنائی. اور بڑے مزے کے فیڈ بیک رہے میرے پاس آتے رہے. کسی نے کہا کہ یہ تو یاد تو کر لی تھی لیکن سنانی نہیں یاد رہی, یا کسی نے کہا کہ یہ تو خیال ہی نہیں رہا کہ یاد کرنی تھی. تو دیکھیں ہم نے آپ کو ایسا بوجھ نہیں ڈالا تھا کہ آج کہا کہ یاد کرو اور کل پیپر لے لیا, کل پیپر میں ڈال دیا. یہ سوال مسلسل دیا جا رہا تھا فرام انیشیل ڈیز سے کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک کم سے کم آیت یاد کرنی ہے اور یہ حدیث سنانی ہے. اور استاذہ نے اس کو دہرائی میں بھی دہرایا, پھر جب ہم ڈسکشن کرتے رہے اس میں بھی ہم نے کہا جب ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو کچھ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اس کے نمبر کیوں رکھے, تو دیکھیں بہت کم فیڈ بیک ایسا ہے کہ نمبر نہ رکھتے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ ایسا, یعنی امید ہے اس سے فائدہ ہی اٹھایا ہوگا. دیکھیں اگر ہم جب کسی چیز کے نمبر رکھ دیتے ہیں نا تو پھر وہ کام ہم اس کو ذرا اہم سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ کام تو وہ اہم ہی ہوتا ہے. اور لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نمبرز کے باوجود سب نے قولاً سدیدہ ہی کیا ہوگا, اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنائی تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں سنائی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ چلو کہہ دے کہ سنا دی ہے, سنا ہی دوں گی نا میں. لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ کو 24 آورز بھی ملے تھے. اگر آپ کو پیپر میں ایسا کوئی سوال آتا ہے اور آپ نے ابھی وہ کام نہیں کیا, یو ہیو 24 آورز. آپ کا پیپر کا ٹائم 6 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے نا, تو آپ اس وقت سنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایسی مشکل اور تنگی میں تو آپ کو ڈالنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے, لیکن ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ ہم مل جل کر دین میں اور فہم میں اور علم میں پختگی حاصل کریں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میرے پاس کچھ ریفلیکشنز آئے آپ ساتھیوں کی طرف سے, اور الحمدللہ 2 بڑے انٹرسٹنگ ریفلیکشن ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ کس طرح آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے گروپ 2 کی ایک ساتھی ہیں سلما عرشہ, جنہوں نے شیئر کیا کہ انہوں نے نماز کے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے کچن کے کبڈ پہ لکھ کے لگا دیے ہیں, اور ان کے ہسبینڈ خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ اس کو پڑھتے ہیں, اور پھر وہ خاص جب رات کو لائٹس آف کرنے جاتے ہیں تو اس وقت وہ پوائنٹس پھر سے ان کی نظر سے گزر جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے باجماعت نماز کے پوائنٹس بھی لکھ کر لگائے ایز اے ریمائنڈر. تو یہ جو ڈیلی ریمائنڈرز ہیں نا دیے جا رہے ہیں آپ کو, یہ آپ کسی نہ کسی طرح
سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں، اپنے گھر میں بھی لگائیں. آپ اگر روز ایک ڈیلی ریمائنڈر نماز کا لکھ کر وہاں لگا دیں، اپنے کسی ایسی جگہ مثلا ٹیبل کیلنڈر بنا کے رکھ دیں، کبڈ پہ لگا دیں، فریج کے کیبنٹ پہ لگا دیں، فریج پہ لگا دیں. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ پیسو وے ہے نا اس چیز کو اسپینڈ کرنے کا. ایک تو ایکٹیو وے کیا ہوتا ہے کہ آپ کلاسز کر رہے ہیں، آپ سب کو کلاس میں بلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بہت خاموشی سے آپ ایک میسج آگے کنوے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں میں برکتیں فرمائے. اور ایک ہماری ساتھی اور ہیں سلمہ گل، جنہوں نے ہم سے، یہ جو ہماری ساتھی ہیں گروپ 2 کی جن کی میں بات کر رہی تھی آسٹریلیا سے، ایک اور ساتھی ہیں جنہوں نے یہ شیئر کیا سلمہ گل نے کہ ان کا نام شاید ان کا مائک ایک دو دفعہ آن ہوا تو میں نے ان کا نام ایک دو دفعہ لیا کہ آپ بھائی کہیے، آپ بات کیجئے. تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں جو ہاسپٹل میں ہوتی ہوں، اور میرے فون جو ہے وہ میری پاکٹ میں ہوتا ہے، اور میں کام کے دوران بھی سنتی رہتی ہوں. شوق ہے نا علم حاصل کرنے کا. تو ہر شخص کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی مصروفیات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود بیٹھ کر سننے کا وقت نہیں نکال رہا، لیکن علم کا شوق نظر آ رہا ہے، چھلک رہا ہے. کافی لمبا میسج تھا، میں اس کی سمری کر رہی ہوں ان میسیجز کی. تو انہوں نے کہا کہ میرے فون جو ہے وہ میرے یونیفارم کی پاکٹ میں ہوتا ہے، اور وہ کام کے دوران ہوا ہوگا کہ اس کا کوئی بٹن دب گیا اور ہینڈ ریز 2 دفعہ ہو گیا، جبکہ میرے ہاتھ مسلسل کام میں مصروف ہوتے ہیں. گلوز میرے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں، اور نوٹس وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا بیٹھ کر نہیں بنا پاتی، لیکن سنتی ہوں غور سے اور کوشش کرتی ہوں کوئی اٹیمپٹ کروں. اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ میں بہت خوش قسمت، یعنی خوش ان کو سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بیٹھ کر اور سکون سے پڑھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اس طرح کی آسانیاں ظاہر کی ہوئی ہیں. ہر ایک کے حالات مختلف ہیں نا، لیکن ہر شخص اپنی جگہ جو کوشش کر رہا ہے اس کے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں کرے، اور آپ سب پر اپنی رحمتیں کرے، اور آپ سب سے راضی ہو جائے. الحمدللہ اور آمین. اور خاص طور پہ جو دعا ہماری یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہم نے نمبرز پہ پیچھے بات کی کہ نمبر جو آپ کے کوئی کوئز میں آ جاتے ہیں، یا یہ بھی خوشی ہوتی ہے، جلدی ملنے والی خوشی ہوتی ہے، لیکن اصل نمبر وہ ہیں جو اللہ کے پاس ہمارے لگ جائیں اور ہمیں ہائیسٹ گریڈ مل جائے، اور وہ ہے جنت الفردوس. ہماری دعا ہے کہ ہم سب اس میں اس کو حاصل کریں اور وہاں جا کر ملیں. آمین. یہیں تک آج ہم بات کریں گے. اب ہم اپنے نیکسٹ جو لیسن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، جو ڈے 8 میں ہم سنیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ کرتے ہیں. جی لیسن لگا دیجئے. 7ویں چیز ہے دخول وقت، وقت کا داخل ہونا. وقت کا داخل ہونا یہ تمام شرائط سے زیادہ اہم ہے. تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں. وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی نماز ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے. نمازوں کے اوقات قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی یہ نمازوں کے اوقات ہیں. سورج ڈھلنے سے کون سا وقت ہوتا ہے شروع؟ ظہر، اور پھر مزید ڈھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر. پھر غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب. اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو عشاء. اور فجر کا قرآن پیچھے آپ کو نماز کے معنوں میں بتایا تھا نا کہ قرآن کا لفظ ہے نماز، فجر کی نماز. بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. 2 بنا پر قرآن کہتے ہیں اس کو. ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ لمبی تلاوت ہوتی ہے اور جہری قرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے. اور فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں جو نئی ڈیوٹی پر آنے ہوتے ہیں. دلوک الشمس یعنی جب سورج ڈھل جائے. غسق اللیل یعنی آدھی رات، یہ نصف دن سے نصف رات تک کا وقت ہے. ان اوقات میں 4 نمازیں شامل ہیں.
ظہر عصر مغرب اور عشاء. یہ جو غسق اللیل ہے نا 12 بجے رات، جسے عام طور پہ ہم 12 بجے کو آدھی رات کہتے ہیں، تو عشاء اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. رات سے بعد آپ نے عشاء پڑھی تو آپ کی عشاء کا وقت گزر چکا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ سو جاتے ہیں اور پھر فجر سے تھوڑی دیر اذان سے پہلے اٹھ کے عشاء پڑھتے ہیں، تو وہ عشاء کا وقت نہیں ہے. غسق اللیل سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نصف رات. مثلاً آپ سفر پر ہیں اور مغرب کا وقت ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہے سفر میں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جب تک آپ گھر پہنچیں گے نصف رات گزر جائے گی، تو بہتر ہے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ کر روانہ ہو. اچھا، بعض فلائٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہم وینکوور سے آئے تو اگرچہ وہ مغرب کے بعد کی فلائٹ تھی، لیکن 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے یہاں اور وینکوور کا. وہاں کے ٹائم کے مطابق اگر 9 بجے بھی جہاز لینڈ کرنا ہے تو یہاں کیا ہو گیا 12 بج گئے، اور گھر آتے آتے 1, 1:30, 2 بج گئے. اور اگر اور لیٹ ہے تو پھر تو فجر بھی شاید بیچ میں آ جائے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر اوقات کا ہمیں صحیح معلوم ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس اعتبار سے نمازیں ادا ہوں گی. تو وقت سے پہلے نہیں. مثلاً ہماری ایک عزیز ہیں، ان کے ہسبینڈ کا نی آپریشن تھا، تو اب ڈاکٹر جو تھے ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے ان کو لے جا رہے تھے تھیٹر میں. انہوں نے کہا نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں ابھی نماز پڑھ لوں. پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ کیا یہ نماز ہو گئی؟ میں نے کہا کہ اگر وقت داخل نہیں ہوا تھا تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری. یعنی جب وقت آیا ہی نہیں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے. نماز کس وقت فرض ہے؟ جب اس کا وقت ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بازار جا رہے ہیں تو ابھی 15 منٹ ہیں تو چلیں ہم پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر اذان نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن اگر وقت داخل ہو گیا، اور اب تو الحمدللہ آپ کو وہ لنک دیا گیا ہوگا اسلامک فائنڈر کا جس میں نمازوں کے اوقات دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. چاہے 1 منٹ ہوا ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے اذان ہی نہیں ہوئی اور 1 منٹ پہلے نماز شروع کر لی اور بیچ میں اذان ہو رہی، نماز نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے 6 گھنٹے لگے. تو جب تک وہ انیستھیزیا میں تو ان پہ تو نماز ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا؟ نماز فرض ہونے کے لیے عقل ہونا ضروری ہے. اب عقل جو ہے 2 طرح زائل ہوتی، ایک وقتی طور پر اور ایک مستقل طور پر. وقتی طور پر جیسے آپ سو گئے تو آپ کی عقل کام کر رہی ہے؟ نہیں. آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. انیستھیزیا آپ کو دیا گیا کسی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے جب آپ ڈاکٹر کے بس میں ہوتے ہیں، مسلم ہو یا نان مسلم، ان کے پاس اتنے مریض ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو 15 منٹ پہلے انہوں نے لے جانا ہے اور آپ کہتے نہیں مجھے 15 منٹ اور ٹائم دے کیونکہ ابھی میری نماز کا وقت ہوگا، پھر نماز کا وقت ہوا، پھر آپ نے 15 منٹ اور لے کے نماز پڑھی، تو آدھا گھنٹہ سارا عملہ کیا ہوگا؟ فارغ بیٹھا ہوگا. اب وہ ان کی ڈیوٹی آورز ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے ایک کے بعد ایک کو دیکھنا. جب اللہ نے سہولت دی ہے کہ ایسا شخص کیا کرے، بعد میں پڑھ لے جب ہوش میں آئے، تو پھر نماز پڑھی جا سکتی. یعنی کہ اس وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ بے ہوش ہو گیا فرض نہیں، جب تک ہوش میں نہ. پیچھے حدیث پوری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، جب تک تمیز کی عمر کو پہنچ نہ جائے، صحیح غلط کا فرق بتا سکے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ ایسی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس کے وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لی جائے. انہوں نے جواب دیا وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا، یعنی کافی نہیں. یہاں تک کہ وقت سے 1 منٹ پہلے ہی شروع کی گئی ہو پھر بھی نہیں. اگر انسان وقت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دے تو نماز درست نہیں ہوگی. یعنی صرف اللہ اکبر ہی وقت سے پہلے کہہ دیا تو بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے، وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہوگی. اور جو نماز وقت سے پہلے ادا کی جائے گی ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. قضا پڑھیے، دوبارہ کیجیے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے
جو نماز وقت سے پہلے ہی پڑھ لی جائے یہ نماز درست نہیں ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوگی اور وہ گناہ سے بھی نہیں بچ سکے گا اگر جان بوجھ کے پہلے پڑھ رہا ہے. یعنی ایسے ہی ٹھیک ہے میں بس پڑھ لیتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت ہو چکا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اس کی نماز نفلی نماز بن جائے گی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی, کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے وقت کا داخل ہونا ہے. یہ شرائط میں سے ہے, ٹھیک ہے. شرط نہ ہوئی تو حکم بھی نہ ہوا. سفر میں جمع تقدیم اور تاخیر کی رخصت ہے, یہ ایکسیپشنل کیس ہے. انشاءاللہ سفر کے احکام پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ بات آئے گی, لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ سفر میں آپ نماز جمع کر سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے. یعنی اگر 1 بجے ظہر ہونی ہے اور آپ نے 12:30 سفر شروع کر لیا اور آپ اپنا سٹاپ لے رہے ہیں جس وقت عصر داخل ہو گئی تو ظہر عصر کے ساتھ ملا لیجئے, اجازت ہے. سہولت ہے نا ہمارے دین میں, رخصت ہے, ریجیڈیٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کر سوار ہوتے, یعنی پڑھ کے نکلتے. یہ نہیں کہ اچھا چلو کوئی نہیں ہم وہیں جا کے پڑھ لیں گے, الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو کہ کسی جگہ پر ایک خاص وقت میں پہنچنا ضروری, اور وہاں بھی تو نماز پڑھنی ہے نا, جو وقت وہاں لینا ہے وہ پہلے ہی پڑھ کے نکلے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے, یعنی عصر کے آخری حصے میں چل پڑتے, نماز مغرب لیٹ کر لیتے تاکہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے. تو دونوں کی دلیل مل گئی. تقدیم کی, تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے پڑھنا, اور تاخیر کی بعد میں پڑھنا, ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عصر بیچ میں ہی آ جائے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ کے پھر سوار ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ ہوگا جہاز نکل جائے گا اور عصر تک اتر جائے گا تو ظہر کو عصر کے وقت جا ملا کے پڑھیے, ٹھیک ہے. خیر اس کی ڈیٹیلز پھر ہم پڑھیں گے. یہاں تک کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ ہم جیسے پاکستان جاتے ہیں, ہم یہاں سے جہاز میں بیٹھے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے صبح ہی سفر جاری رہتا ہے, رات ہی رات رہتی, کبھی ایسا بھی تک دن ہی دن نظر آتا ہے راستے میں, تو اس پہ نمازوں کا تعین کیسا ہو؟ ایک وقت میں ایک ہی نماز, یعنی جیسے پاکستان سے جب ہم چڑھتے ہیں نا, صبح 7 بجے کی فلائٹ ابھی آئی ہے فار ایگزامپل, تو فجر تو آپ نے گھر میں ہی پڑھ لی تھی. اب آپ آ رہے ہیں اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا, لیکن جلدی نہیں داخل ہوتا کیونکہ آپ مغرب کی طرف چل رہے ہیں نا. اب جب بھی ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ ایک دفعہ ظہر پڑھ لیں گے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ باہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کدھر کو نظر آ رہا ہے, ڈھل گیا کہ نہیں ڈھلا. اور اگر نہیں کچھ سمجھ آتی تو گھڑیوں کے اوپر یہ جو اسلامک فائنڈر ہے اس پہ آپ اول تو ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہیں, ورنہ شہر کا نام معلوم کر لیجیے کہ ہم کہاں سے گزرنے. وہ نقشہ بھی سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں فلائٹ کا کہ کہاں سے گزر رہے ہیں. اس شہر کا نام ٹائپ کیجیے اسلامک فائنڈر میں اور کلک کر کے دیکھیے ظہر یا نمازوں کے اوقات, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ظہر داخل ہو گئی ہے. اب آپ ظہر پڑھ لیں. عام طور پر ظہر کا ٹائم کیا ہوتا ہے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے, لیکن فلائٹ میں بعضوں کا 6 گھنٹے تک ظہر رہتی ہے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد عصر پڑھیے, ورنہ آپ ظہر کا وقت داخل ہو گیا عصر بھی ساتھ پڑھ لیجئے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا جہاز لینڈ کر رہا ہو اور عصر شروع ہو اور آپ کو وہ کھڑے نہ ہونے دیں یا پھر وضو کے لیے نہ جانے دیں. تو سہولت ہے تو دونوں اکٹھی کر لیجیے. بعض اوقات راستے میں فلائٹ رکتی ہے. جب میں کئی سال پہلے کینیڈا آئی تھی تو پہلے ہماری فلائٹ لندن اتری, تو لندن میں نے ظہر اور عصر دونوں جمع کر لی. پھر اس کے بعد جب تک ہم یہاں پہنچے تو مغرب ہو گئی, تو مغرب کے ساتھ پھر عشاء بھی پڑھ لی, یعنی عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھ لی. اچھا جب جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی عشاء ہو جاتی ہے اور مغرب
آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو عشاء بھی پڑھ کے ساتھ چل سکتے ہیں، یا اگر ایئرپورٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھ کے جہاز میں بیٹھیے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں فجر ہو جائے گی تو اس کا بھی دھیان رکھیے. فجر پڑھ کے پھر ایک لمبا وقفہ آئے گا ظہر اور عصر پڑھنے کا، پھر جب تک لینڈ ہوں گے تو مغرب ہو رہی ہوگی. تو یعنی کہ اگر آپ کا دن 20 گھنٹے کا ہو گیا ہے تو ظہر ایک ہی دفعہ پڑھیں گے. ٹھیک، یہ میں اس لیے کیوں بات کر رہی ہوں، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد ظہر پڑھتے تھے کیونکہ نیا شہر آ جاتا تھا اور پھر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایسے تکلیف کی ضرورت نہیں، ایک وقت میں ایک نماز ہوتی ہے. جی استاد، آپ نے یہ بتایا کہ سفر میں تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر کریں گے، مگر اگر ایکسیپشنل کیس ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر ہی ہے، اگر وہ سرجری شروع کرے گا تو کیا وہ جمع تقدیم کر سکتا ہے یا تاخیر کے ظہر کو اصل میں عذر کے وقت کی جا سکتی ہے. ایک ویب سائٹ ہے halaltrip.com، اس میں اگر آپ اپنا ڈپارچر ڈیٹ ٹائم اور ڈیسٹینیشن ڈالیں تو آپ کو آن راؤٹ کیا نمازیں کس طرح وہ پورا کیلکولیشن کر کے دے دیتے ہیں. halaltrip.com. halaltrip.com. اور دوسرا ایک چیز استاذہ جی، ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ نماز کی یعنی جب تک وقت داخل نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اور کچھ بہنوں کو اس چیز میں بھی کنفیوز دیکھا کہ اب جیسے آج کل فون پہ ڈفرینٹ ایپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، کسی کے پاس 2 ہیں اور ان 2 میں 2-3 منٹ کا بعض اوقات ابتدا وقت کا فرق ہوتا ہے، تو پھر اس میں کسی ایک پہ کر لیں ڈیسائیڈ کیے، جیسے آئی پرے ہے اور مسلم پرو ہے، ان میں بعض اوقات کچھ نمازوں کے ابتدائی وقت کا فرق ہے تو جو لیٹ والا ہے نا اس کو فالو کر لیجیے. ٹھیک. پچھلے کچھ سالوں سے اسپیشلی رمضان کے دنوں میں جو عشاء ہے وہ کچھ ٹائم سے، اگر آپ لوگ سوال نہ کرتے تو خود اس پہ آتی. اوکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمع تقدیم اور تاخیر، اس میں یہ سنا ہے کہ ظہر اثر جو ہے اس کو ظہر کے ساتھ اور تاخیر کا مطلب مغرب عشاء کے ساتھ، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ میرا خیال ہے. تقدیم کا معنی ہے ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت پڑھنا، تاخیر کا معنی ہے ظہر اور عصر کو عصر کے وقت پڑھنا. مغرب اور عشاء کو جلدی پڑھنا مغرب کے وقت تقدیم اور عشاء کے وقت پڑھنا تاخیر. لیکن عصر اور مغرب نہیں جمع کر سکتے، یہ یاد رکھیے. کیونکہ کچھ فقہوں میں یہ کہتے ہیں کہ ظہر اثر جو ہے اس کو تقدیم کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنی. اور مغرب عشاء میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو دلیل ہے پیچھے، یہ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرتے، پھر پڑاؤ کر کے دونوں کو جمع کر لیتے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کے سوار ہوتے. دونوں صورتیں ملتی ہیں نا، اور صحیح دلیل ہے. دیکھیے جب نماز کا وقت داخل ہو گیا نا، ایک فقہ میں ہو گیا یا دوسری میں ہو گیا تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. ٹخنوں کو کور کرنے والا، یہ گھر کے اندر بھی، جیسے کوئی بھی گھر کے اندر بھی، اکیلے بھی، اندھیرے میں بھی، ہر جگہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ویسے لانگ کپڑے پہنے لیکن پینٹ پہنی ہوتی ہے تو ٹخنے ننگے، تو میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں ساکس پہن کے رکھو تاکہ یونیورسٹی میں نماز پڑھ لیتی ہیں کہیں باہر. تو ابھی آپ نے کہا ساکس کے ساتھ پھر نماز، یہ شیپ تو دکھ رہی ہوتی ہے نا، پھر بھی تو تھوڑی پینٹ کھلی رکھیں اور نیچے رکھیں، لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کور ہو، ساکس پہنی ہو. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. یہ جو شرٹ پہنتے ہیں بچیاں تو خیر ان کو دے نیڈ ٹو کور ایوری تھنگ، لیکن لڑکے بھی جب رکوع اور سجود جاتے ہیں تو اپنی شرٹ کا خیال رکھیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ ان کی شرٹ کمر سے اوپر سطر ننگا ہو رہا ہوتا ہے. جی وہ ویسے تو وہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. دیکھیے پھر حدیث یاد کرا دو، اگر نماز درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جائے، لباس بھی درست ہو جائے. جب نماز ٹھیک نہیں رہتی تو پھر ہر چیز میں خلل آنے لگتا ہے. نمبر 8، قبلہ رخ ہونا. قبلے کی طرف منہ کرنا جو فرض نماز قبلہ رخ سے ہٹ کر پڑتا ہے جبکہ اسے قبلہ رخ ہونے پر قدرت حاصل تھی، تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. تمام علماء، کسی فقہ میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو پراپر نماز کا طریقہ بچپن سے ہی سکھا دیں، جب وہ ابھی 7 سال کے ہیں، 7 سے 10 سال میں پورا یہی سارا کچھ تھوڑا 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 کر کے، اور نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور فائدے اور نہ پڑھنے کے نقصان سب چیزوں کا بھی ان کو علم ہو جائے، تو جب وہ بالغ ہوں گی تو آپ کو پیچھا نہیں کرنا پڑے گا کہ تم ایسا کپڑا پہنو اور ایسا نہ پہنو. ان کے اپنے اندر ایک میزان ہوگا کہ میں ایسا لباس کیوں پہنوں کہ جس سے میری نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہوگا، اور نہ پڑھنے پر پکڑ ہوگی. اگر ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تو کوڑا پڑا، تو جو پڑھیں ہی نہ اور شرائط پوری نہ کر کے پڑھیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں ہم. یقیناً ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہیں اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے تکبیر کہو. یعنی یہ نہیں کہ باتیں کرتے کرتے آدھے ادھر آدھا منہ ادھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہو، نہیں، قبلے کی طرف رخ کر لو پھر اللہ اکبر کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر. سفر میں بھی فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے، وہ جس طرف بھی لے جا رہی ہوتی، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. یہ جملہ بے حد ضروری ہے. اپنے پاس یہ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بھی 400 لکھ لیجئے، اور اس بات کو بھی لکھ لیجئے کہ جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. اب اس میں پھر ایک ایکسیپشنل کیس آ جاتا ہے، اور وہ ہے جہاز پہ سفر کرنا، کیونکہ گاڑی تو آپ روک لیں گے، گاڑی سے تو آپ اتر جائیں گے، سائیکل بھی روک لیں گے، باقی چیزیں بھی روک لیں گے، لیکن جہاز نہیں روک سکتے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تو آپ اسی میں ہی پڑھیں گے، لیکن ادروائز فرض نماز کے لیے اتر کر گاڑی روک کے جمع کر لیجئے. لیکن چلتی گاڑی میں سوائے شدید مجبوری کے کہ مثلا آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں اور بس والے روک ہی نہیں رہے، فجر کی نماز جا رہی ہے، اس کو تو کسی اور کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ تہجد کے وقت فجر پڑھ سکتے ہیں، نہ آدھی رات فجر پڑھ سکتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد بھی نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے، اور نہ بس روکنے کے لائق ہے آپ اور نہ جہاز روکنے کے لائق. اب آپ اسی کے اندر ہی پڑھیں گے. ادروائز اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو روک کے نیچے اتر کے پھر نماز پڑھیں گے. ہاں اگر کوئی دشمن کا خوف ہے، کسی جنگلی جانور کا خوف ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ، تو پھر ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے. بھول کر یا غلطی سے قبلے کی طرف نماز نہ پڑھنے کا حکم. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو قبلے کا رخ ہی نہیں بتاتے، یا غلطی سے جا نماز ہی الٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، کہ کوئی سب ہو چکا ہے میرے ساتھ.
اب وہ تو نکل گئے کمرے سے، اب آپ کہاں سے آوازیں دیں ان کو؟ اب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پڑھ چکتے ہیں تو کہتے ہیں سوری یہ تو غلطی ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو کسی دوسرے علاقے میں جائے اور بھول کر قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لے، حالانکہ وہ قبلے کا رخ جانتا بھی ہو، اور پھر نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے یاد آ جائے، یعنی ابھی نماز کا ٹائم ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹائم گزر گیا تو گزر گیا، لیکن ابھی ٹائم ہے تو پھر کیا ہو؟ جواب: جو شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے یعنی غفلت کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لیتا ہے، یعنی پوچھتا ہی نہیں کسی سے، کنفرم ہی نہیں کرتا، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی قبلے کی سمت واضح کرنے والی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ استطاعت ہوتے ہوئے، یاد رکھیے انڈر لائن، استطاعت ہوتے ہوئے یعنی بس میں تھا، ہمت میں تھا، کنٹرول میں تھا. نماز میں قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، یہ شرط ہے، اور شرط نہ رہی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی شرط پوری نہ کی تو نماز نہیں ہوگی، تو اس کے لیے دوبارہ نماز ادا کرنا لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر، پہلا ہے کوتاہی کرنے والا، ایفرٹ ہی نہیں لگائی، اور دوسرا ہے بھول کر قبلے کی بجائے کسی اور سمت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے، تو وہ بھی نماز دوبارہ ادا کرے گا، کیونکہ اس نے بھی نماز کی ایک شرط کو پورا نہیں کی. قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے، کب قبلے کا لحاظ نہیں رکھنا، وہ ابھی میں بات کرتی ہوں، لیکن اس کو آپ دیکھیے کوتاہی کیا ہے. مثلاً ہم ابھی پچھلے سفر میں کہیں گئے باہر، تو نماز کا وقت آ گیا، ہم ایک پارک میں تھے، ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پر. اس دن سورج نکلا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھیں، وہ کہنے لگی کہ ہماری امی کہتی ہیں کہ جب سورج اس جگہ پر ہو تو پھر اس سے 2 ہاتھ ادھر کر کے ظہر پڑھ لیتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ امی تو پاکستان رہتی تھی، اور پاکستان میں سورج کا طلوع اور غروب اور ہے، وہاں تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں ہم مشرق کی جانب ایک طرح سے ہمارا قبلہ ہوتا ہے، تو وہ تو نارتھ ایسٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور وہاں شاید ساؤتھ ویسٹ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ مغرب کی طرف، لیندے وال پنجابی میں ہم کہتے ہیں لیندے. تو مجھے پہلے لیندے کا مطلب نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آئی لیندے کا مطلب نیچے اترنا، غروب ہونا، سورج اترنے کے طرف. خیر، تو وہ پاکستان والا تکا یہاں تو نہیں چل سکتا. تو میں نے کہا جب اب ہمارے پاس آئی فونز ہیں اور اس میں قبلہ کی ایپ ہے تو ہم کیوں نہ چیک کریں. اب جب میں نے چیک کیا تو ان کے اور میرے میں اچھا خاصا فرق تھا. تو ہم کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں. کون فون کھول کے ایپ کھولے اور پھر اس میں سے قبلہ ڈھونڈے اور پھر وہ لگائے اور پھر دیکھے، کتنی دیر لگتی ہے بھائی. میسج چیک کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت کھولنے کو تیار ہیں، قبلہ دیکھنے کو ہم تیار نہیں. تو کچھ دیر نہیں لگتی. سب لوگوں کو پریکٹس گروپ میں کروائیں کہ اپنے اپنے فون کھلوائیں ان کے، اور ان کو کہیں نکالیں قبلہ. اور جس کے پاس ایپ نہیں، سب کی ایپ چیک کریں، جس کے پاس ایپ نہیں اس کی ڈلوائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہم ہر وقت بادل اور بارش اور سورج کا تو حساب ہی نہیں، اور بعض اوقات ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھر جو ہے وہ مشرق مغرب یا ساؤتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں نہیں بنے ہوتے، وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے حساب سے میرا خیال ادھر ہی ہے خیال سے پڑھنے لگتے. تو نہیں، کوتاہی نہیں کرنی، قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. اور اگر کبھی کوتاہی ہو گئی یا بھول ہو گئی اور کسی نے آ کے کہا نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر، تو دوبارہ نماز پڑھیں گے اگر نماز کا وقت ہے. اگر گزر گیا تو پھر اللہ معاف کر دے. قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے؟ نمبر 1، مریض کے لیے رخصت ہے، کیونکہ اس کے لیے تکلیف ہے. تو الضرورات تبیح المحظورات، ٹھیک ہے. تو مریض کے لیے رخصت ہے جب کوئی شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو. مثلاً مریض جو اپنا چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، گردن اکڑی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ ہسپتال میں سب کچھ الٹا دیں گے. کچھ جگہوں پہ تو ہم کر بھی رہے تھے. کچھ عرصہ پہلے میں ایمرجنسی میں گئی تو اب وہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، آئی وی لگی ہوئی تھی، اور نماز کا وقت آ گیا تو میں نے کہا کہ میرا چینج کریں، میں قبلے کی طرف منہ کر. تو خیر کھینچ تان کے جتنا میکسیمم وہ میرے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھا میں نے کروا لیا، کیونکہ وہ الگ کمرہ تھا. اب اگر وارڈ میں ہیں آپ تو آپ کس طرح کروائیں گے؟ آپ سارے مریضوں کو مشکل میں ڈالیں گے.
امپاسبل ہوتا ہے بعض اوقات کچھ بھی چینج کرنے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں اور بیڈ کے ساتھ کئی اور لوازمات ہوتی ہیں تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں پھر جدھر بھی منہ آتا ہے ادھر پڑھ لیں. تو ایسے میں استقبال قبلہ ساکت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنا کر سکتے، جو چیز تمہارے بس سے باہر ہے بس پھر وہاں حکم گیا. شدید خوف کے وقت اگر خوف بہت زیادہ ہو تو ہر شخص جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لے، تنہائی میں پڑھ لے، پیدل یا سوار ہو کے پڑھ لے، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، بس پڑھ لے، نماز پڑھ لے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، کسی جانور کا خوف ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، اور نماز تو ہر ایک میں فرض ہے. کوئی فوج میں ہے، سپاہی ہے، کچھ بھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ نافع بیان کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ طریقہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان سے مروی ہے. سفر میں نفل نماز کے وقت قبلہ فالو کرنا ضروری نہیں ہو تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں. دین میں رخصتیں بھی ہیں نا، اس سے بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پابندی لگاتے ہیں وہاں اجازت دیتے تھے. تو عبادت میں اصل اطاعت ہے. اگر یہ کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں. غلام ہے نا آپ کے، آپ ہی نے تو پیدا کیا، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، آپ کو خوش کرنا ہے نا ہمیں، کیونکہ آپ نے ہمیں اتنا خوش کیا اتنا کچھ دے کے، تو ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سے آپ پر احسانات کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کسی بھی احسان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کیوں پڑھوں نماز، تو نہیں، یہ بات تو نہیں ٹھیک نا. اس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اب کچھ آپ بھی کریں. اس نے اتنا نہیں مانگا جتنا اس نے ہمیں دیا، بس تھوڑا سا جسٹس شو کرو، اپنا ٹائم پر آ جاؤ. اور وہ بھی اس لیے فرض کیا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا. ٹائم مینجمنٹ جتنی نماز سے میں نے سیکھی پرسنل لائف میں، اتنی کسی اور چیز سے نہیں سیکھی. کہ نماز تو پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام باندھ لیں. تو سفر میں نفل نماز کے وقت اگر کوئی دوران سفر گاڑی یا ہوائی جہاز یا اونٹ وغیرہ پر نفلی نماز ادا کرنا چاہے تو جس طرح بھی سواری کا رخ ہو نماز ادا کر سکتا ہے. مثلاً وتر، قیام اللیل، چاشت وغیرہ کی نماز پڑھی جا سکتی. اور جہاز میں تو فرض بھی پھر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کا رخ نہیں موڑ سکتے، آسان نہیں ہے موڑنا. اگر کوئی مسلمان پائلٹ بھی ہو تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پلیز رخ موڑ لو، کہیں اور جا پہنچے. جس وقت قبلہ کا تعین نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ کوئی طریقہ نہیں. فون گھر بھولائیں، اور بادل ہے، سخت اندھیرا ہے اور جگہ بالکل نہیں ہے، نیا شہر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ کہیں نارتھ ویسٹ ایسٹ کا کوئی سائن ہے. اب کیا کریں؟ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں قبلے کی سمت معلوم کرنا ممکن نہ ہو اور وہ اپنے گمان غالب کے مطابق قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر لے تو بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر کچھ نہیں ہوگا. کتنی آسانی ہے دین میں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر یا غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو بادل چھا گئے اور ہم نے قبلہ سمت تلاش کرنے کے لیے خوب کوشش کی اور اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا. تو پھر ہر شخص نے اپنی رائے کے مطابق الگ نماز پڑھ لی. سبحان اللہ، اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہو جائے ایک ہی مسئلے کو سمجھنے میں، اور اگر ایک طریقے پر کام کر رہا ہے دوسرا دوسرے پہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا قبول کر لے گا ایز لانگ ایز انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کیا ہے. لیکن ہر شخص اپنی سمت معین کرنے کے لیے اپنے سامنے افقی خط کھینچ لیتا تھا، یعنی کہ لکیر لگا لیتا. پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے ان کے کھینچے ہوئے خطوں کو دیکھا تو ہم سب غلط تھے. سبحان اللہ، کسی نے قبلہ رخ نماز ادا نہیں کی تھی. تو ہم نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. یعنی اجتہاد کہتے ہیں نا اس کو، کہ اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کر لی. اور یہ واقعہ بھی کسی وجہ سے پیش آیا تھا نا، ہم جیسوں کے لیے ایک آسانی کے لیے، کہ کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنرلی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا. تو ایسی صورت میں پھر آپ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی چاہے آپ اس شرط کو مس کر رہے ہیں. 9ویں شرط نیت ہے. جو بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی. آپ نے نیت ہی نہیں کی. لیکن یاد رکھیے نیت بول کے نہیں ہوتی، نیت کس کا عمل ہے؟ قلب کا عمل ہے.
کہ بخاری نے عمر بن خطاب سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، اللہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ استاذہ آپ نے کہا گاڑی روک کے اور نیچے اتر کے، تو یہ ہمارے لیے بھی یہی شرط ہے؟ اب جیسے مال وغیرہ گئے ہیں اور ایسی کوئی جگہ، جی فرض کے لیے تو یہی شرط ہے، فرض کے لیے تو یہی شرط ہے۔ کبھی لوگ ٹریفک پہ پھنس جاتے ہیں اور 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور نماز میں ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح سے وہ ڈرائیور یا بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں؟ جیسے مغرب کا وقت ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آپ اس واقعے کو بس یاد رکھیے، صحابہ کے کوئی چارہ نہیں تھا، ہر ایک نے کیا کیا، نماز اپنے اپنے خیال سے جس نے جو صحیح سمجھا اپنی اپنی پڑھی، اور اپنے سامنے وہ لکیر لگا لی۔ افقی لکیر کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ لکیر لگا لی، یعنی ورٹیکل نہیں بلکہ جی ہاریزونٹل۔ اور صبح اٹھ کے تاکہ چیک کریں گے ہم نے، تو کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، اور آپ نے نماز لوٹانے کو بھی نہیں کہا، کیونکہ اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا نا۔ تو جہاں آپ کے ہاتھ پاؤں بند جائیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں پھر آپ جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لیں، پڑھنا ضروری۔ ڈاکٹر صاحب 2 کوسچن، اگر آپ نے اٹھ کے وضو کیا نماز کے لیے تو نیت تو ہو گئی نا؟ جی ہو گئی، بالکل نیت ہو گئی، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ اس وقت بھی دل میں آپ نماز ہی کے لیے کھڑے ہو، نیت ہو گئی۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی سلیوز مطلب کہ رسٹ تک ہونی چاہیے؟ مطلب آپ پڑھتے ہیں تو ہاتھ ننگے ہونے چاہیے، بازو نہیں۔ السلام علیکم۔ فرض تو قصر نماز میں مطلب 2 ہو جاتے ہیں، وتر کے لیے کیا حکم ہے؟ 1 پڑھ لیجیے۔ دیکھیے ہمیں نا اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے، کس کو خوش کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھا کیجئے، جس نے سب کچھ دیا ہے، کس کے پاس واپس جانا ہے، کس نے انعام دینا، کس سے انعام لینا ہے، کون لازمی انعام دیتا ہے۔ بندے انعام دیتے ہیں، ہم اگر ان کی مرضی کا کپڑا پہن کے آپ بازار جاتے ہیں، کون کون انعام دیتا ہے آپ کو؟ ہاں سلی کوسچنز، لیکن عقل سے کام لینا چاہیے نا، کہ میں ان بندوں کو راضی کر رہی ہوں، ان سب کو، تو یہ دے کیا رہے ہیں مجھے؟ کچھ بھی نہیں دے رہے، لیکن اگر میں رب کی رضا کا لباس پہنوں گی تو میرا رب اس پر مجھے اجر دے گا۔ جی ہاں، بعض اوقات باریک دوپٹہ لے لیتے ہیں، اس سے نہیں نماز ہوتی، بعض اوقات یہ کہ دوپٹہ پیچھے ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں، بعض اوقات گردن ننگی ہو رہی تھی، کچھ لوگ کان کے پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لپیٹ رہے ہوتے ہیں نا، کان پیچھے کا، کان بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، گردن ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، گلا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، شرط نماز کی۔ جی گھر میں بھی نماز کے وقت، جی اچھا سوال ہے، گھر میں بھی نماز کے وقت، اکیلے بھی، اندھیرے میں بھی، مثلاً رات کو سخت اندھیرا، آپ کا کون دیکھ رہا ہے، اب تو میں جیسے تیسے بھی نماز نہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ اگر باریک ہیں کپڑے ویسے تو نماز کے وقت چادر بنا لیں نا، اس کے اندر 1 جوڑا کم بنا لیں اور اس کی بجائے ایک چادر بنا لیں، اگر بجٹ اجازت نہ دے۔ وضو کی اہمیت قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ وضو کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جب آپ کو یہ خیال آ جائے گا نا کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا۔ وضو نماز کا لازمی جزو ہے، وضو نماز کا لازمی جزو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ حدیث ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت نماز کی چابی ہے، یعنی اس سے شروع ہوتی ہے نماز۔ حدیث ہے، وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کرتا، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے، وضو پر محافظت ایمان کی علامت ہے۔
ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور حج اور عمرہ کرو اور جنابت سے غسل کرو ناپاکی سے، اور یہ کہ مکمل طریقے سے وضو کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو. جبریل نے کہا پس جب میں ایسا کروں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا. تو ایک روایت میں وضو کا ذکر بھی آتا ہے. آغاز وحی میں جو آپ کو تعلیم دی گئی اس میں کیا تھا؟ یعنی بالکل وحی کے آغاز میں کہ جبریل آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرنگاہ پر چھینٹے مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا. آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے؟ راوی کہتے میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، لیکن نارملی وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتے تھے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں. وضو سے گناہ جڑتے ہیں تو آپ بار بار وضو کر لیتے تھے، ورنہ یہ کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ اسی وضو سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا اور وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا. تو مشقت کی وجہ سے لازم نہیں کیا گیا یہ دونوں چیزیں. صحابہ کا اپنے بچوں اور گھر والوں کو وضو کا طریقہ سکھانا. یزید بن برا ابن عازب سے مروی ہے جو کہ عمان کے گورنر اور بہترین گورنر تھے. کہتے ہیں ایک دن میرے والد برا نے فرمایا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے. یہ برا ابن عازم کی بہت سی احادیث آتی ہیں نا، تو ان کے بیٹے بتا رہے ہیں اور برا صحابی تھے تو برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جانتے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا. اور کس طرح نماز پڑھتے تھے کیونکہ کچھ خبر نہیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا. کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور وضو کا پانی منگوایا. پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھویا اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا. پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا ان کے اندر اور ان کے باہر سے مسح کیا. پھر دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو دکھا دوں. پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرض تھی یا نفل تھی. پھر باہر آئے، نماز کا حکم دیا، اقامت کہی گئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی. میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورۃ یاسین کی کچھ آیات ان کی نماز میں سنی، یعنی ہلکا ہلکا پڑھ رہے تھے کہ جس سے دوسرے کو پتہ چل گیا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی پڑھائی، پھر عشاء کی اپنے اپنے وقت پر، اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ کا طریقہ وضو دکھا دوں اور یہ کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ کر کے سکھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. عثمان بن عفان نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات سے خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر اور اپنے کانوں کا مسح کیا اور 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے. عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ انہوں نے برتن منگوایا، اس میں پانی تھا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے چلو لیا. اچھا، اصل میں اس ساری حدیثوں میں ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈال کے وہ وضو کرتے تھے، اس وجہ سے ذکر نہیں آ رہا. اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر دوسرا چلو لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر اور چلو لیا
اور اپنا دایاں بازو دھویا، پھر اور چلو لیا، اپنا بایاں بازو دھویا، پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اس سے سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر مٹھی میں پانی اور لیا اور اس سے اپنے دائیں پاؤں پہ چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک جوتے کے نیچے سے، اور پھر اپنے باؤں پاؤں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اس کو میں تھوڑا سا اور وضاحت کروں گی، وہ یہ کہ وضو جو ہے اس میں آپ نے ابتدا میں دیکھا کہ 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا کیا ہے جو اس میں ہے کہ ایک ہی دفعہ پانی لے کے آدھے پانی سے کلی کی اور باقی پانی سے ناک میں پانی ڈال لیا، پھر دوسری دفعہ اسی طرح اور پھر تیسری دفعہ اسی طرح، یعنی ہر دفعہ میں کلی اور ناک میں پانی ایک ہی پانی سے دے لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، 3 کلیاں اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے دونوں کام ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی، اور پھر ایک مٹھی پانی میں لیا، اپنے ہاتھ کو جھاڑا، یعنی پھر پانی لے کے ہاتھ جھاڑ کے پھر مسح کیا، یہ نہیں کہ بازو دھوئے تو ویسے ہی مسح کے ہاتھ تو گیلے نہیں، الگ پانی لیا مسح کے لیے، پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پہ چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، جیسے چپل پہنے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے سے، کا مطلب یہ نہیں کہ جوتا دھو رہے تھے، اس کا مطلب ہے ہیل کے نیچے کی طرف سے، ٹھیک ہے، جوتے کے نیچے یعنی تلموں کے نہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو اٹس ٹائم فار ڈسکشن۔ آئی ایم یور ہوسٹ شفق عرفان۔ کچھ رولز دیکھ لیتے ہیں۔ زوم ویبینار جو ہے اس کے تھوڑے سے جو پارٹیسپیشن رولز ہیں وہ عام جو زوم ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے پینل میں جو آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہیں اس میں سے آپ نے ریز ہینڈ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سلیکشن آپ کی ہوگی ڈسکشن کے لیے تو آپ کی اسکرین پر ایک میسج آئے گا، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، ان میوٹ مائی سیلف پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک مائک آ جائے گا جس پہ ایک کراس ریڈ لائن ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا مائک اس وقت تک نہیں آن کرنا جب تک کہ آپ کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو پھر آپ اپنے ہینڈ پہ ہی کلک کر کے لوور ہینڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یو ہیو مور آپشنس ٹو پارٹیسپیٹ۔ ایک آپ کے پاس چیٹ کا بھی آپشن ہے اور Q&A کا بھی ہے، تو آپ چیٹ میں بھی اپنے میسیجز اور ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ انشاءاللہ Q&A میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آج جو کچھ آپ نے سنا ہوگا اس نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے پوچھیں، اپنی مرضی سے بھی بعض اوقات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو الحمدللہ دل کا اطمینان ہو جاتا ہے، اور پھر اطمینان قلب کے ساتھ جب انسان کام کرتا ہے تو عبادت میں بھی خشوع آتا ہے۔ لیٹ سٹارٹ مذاکرہ ڈسکشن۔ ہمارا طریقہ وہی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ کچھ سوالات میں آپ سے کروں گی، انشاءاللہ کچھ جوابات آپ دیں گے، پھر اگر وقت ہوا تو اگر کوئی آپ کے ریفلیکشنز ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا اس کو دیکھیں گے۔ اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا ٹائم، اور پلس اس بات پر کہ آپ کتنے کوئکلی رسپونڈ کرتے ہیں، کتنی جلدی اپنے مائکس آن کرتے ہیں، کتنی جلدی جواب دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا جو سوال ہے وہ میں سوال بتا دیتی ہوں، پھر میں یہ سوال انشاءاللہ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں ان سے پوچھوں گی، کسی ایک سے بھی۔ نماز مومنوں پر اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یعنی وقت کے ساتھ فرض ہے نا نماز، اس کی کوئی دلیل بتائیے، کیا قرآن سے ملتی ہے؟ سورت اور آیت نمبر بتائیے، اور اگر آپ سورت اور آیت نمبر پڑھ بھی سکتے ہیں، آیت کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیے۔ امرین آپ بتائیے۔ جی امرین آپ کا مائک آن ہے، کہیے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے السلام امرین۔ علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
ٹھیک ہے, گڈ. سورت اور آیت نمبر بتا سکتی ہیں؟ نہیں میم صورت نمبر نہیں مجھے پتا. سورت کون سی ہے یہ پتہ ہے؟ سورت البقرہ نہیں, یہ سورت النساء کی آیت 103 ہے. کہ اگر آپ سب اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں, النساء 103, چاہے تو اپنی جو کاپی ہے یا ڈائری ہے اس میں, یا جو جہاں کہیں آپ جیمز لکھتے ہیں وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں. یا میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ کوئی اپنی کاپی یا ڈائری الگ بنائی جہاں ایسی اہم باتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ فوراً بتا سکیں, یا آپ کو بھی پتا ہو, ان کو لکھ لیں. تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بہت اہم بات ہے. بلا شبہ نماز ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے, یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. سورۃ النساء آیت 103. گڈ, جواب آپ نے آیت آپ نے صحیح پڑھی تھی. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, کیا فرض نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب آپ میں سے آپ بتائیں گے. آپ اپنا مائک آن کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرض نماز وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی انلیس کے سفر میں ہو. اگر سفر ہمیں لگتا ہے کہ سفر میں ہماری نماز چلی جائے ابھی گی سفر اور کی بات نہیں کر رہی, ابھی سفر کی اچھا بات جی نہیں کر رہی, وہ تو اچھا جمع نہیں تو کرنے پھر کا ہے نا, نہیں وہ پڑھ الگ سکتے. معاملہ ہے, اوکے نہیں پڑھ جی سکتے. ٹھیک ہے, جی جواب درست ہے آپ کا. یہ بتائیے کہ اگر نماز سے ابھی وقت نہیں ہوا تھا, سوچا کہ ہو گیا ہے یا اندازہ لگا لیا اور پڑھ لیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ ایسی تو نماز میں نے وقت سے پہلے پڑھ لی, تو پھر کیا کرنا جی ہوگا؟ تو نماز ریپیٹ کرنی ہوگی جب وقت ہو جائے گا تب. ٹھیک ہے, پھر ریپیٹ کرنی ہوگی. اچھا, جی دو چیزیں ہیں نا اس میں, کہ اگر جان بوجھ کر ایسے کیا, اس کو بھی ذرا بتائیں. کہ پتا تھا کہ نماز کا وقت نہیں ہوا, پھر بھی کہا کہ چلو جلدی کرو, پڑھ لو, فارغ ہو. ہوتا ہے نا ایک بوجھ اترے, بعض لوگ کہتے ہیں حالانکہ بوجھ تو نہیں, تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی تو صحیح ہے. اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاں کیونکہ ہمیں نماز ہماری درست نہیں ہوگی نا, کیونکہ وقت ہی نہیں ہوا تھا. جان بوجھ کر ہم نے ایسے کیا جان ہے تو بوجھ پھر کے کیا ایک ایسا جی فعل جو کہ درست نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اگنورنس میں کیا, پتہ نہیں تھا, تو پھر یہ جو نماز پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ یہ نفل میں کاؤنٹ ہو جائے گی. پھر یہ نفل میں کاؤنٹ ہو جائے گی. احسنتی, ماشاءاللہ, آپ نے بالکل صحیح جواب دیے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہمارا سوال ہے, کیا سفر میں نمازوں میں, یعنی سفر کے دوران نماز میں جمع تقدیم و تاخیر کی رخصت ہے, اجازت ملتی ہے؟ میں سوال دوبارہ دہراتی ہوں, ابیشا سے میں پوچھتی ہوں, آپ اپنا مائک آن کیجئے. کیا سفر کے دوران نماز میں جمع تقدیم و تاخیر کی رخصت ہے؟ جی ابیشا بتائیے, اپنا مائک آن کیجئے. آپ کا نام ابیشا علی آ رہا ہے میرے پاس, مائک آن نہیں ہو رہا. عائشہ سلیم, آپ آن کیجئے اپنا مائک. جی عائشہ جی اس کا جواب جی ہے. اس کا جواب جی ہے, جی رخصت ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا سکتی ہے کہ آپ نے کیسے کیا کسی موقع پر؟ حدیث سے کوئی چلیں, آپ نے ایک جواب دے دیا, ہم کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں. جی میں جواب دے سکتی ہوں. جی دیجیے جواب. جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, تو میری عادت یہ بہت ہے, مجھے بہت پسند ہے نا, مطلب پہلے بات پتہ نہیں تھی تب بھی, لیکن اب جب پتہ ہے تو میں بہت زیادہ کرتی ہوں, اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں, مسواک کو. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت فرمائے. یہ جواب جو ہے یہ آپ نے اس سوال سے ریلیٹڈ نہیں دیا, لیکن ایک اپنا عمل بتایا کہ سنت کی آپ پیروی کی کوشش کرتی ہیں. جی اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے. میرا سوال میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں, جو بھی آپ میں سے بشرا سلیم یا ڈاکٹر صفیہ کوئی بھی جواب دینا چاہیں. میرا سوال یہ کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے کیسے کیا جمع؟ جی السلام علیکم. جی صحیح بخاری کی حدیث ہے 1091, جس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ نماز مغرب کو دیر سے مؤخر فرماتے, یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیتے. جی. اور زوال آفتاب سے
پہلے آپ نے سفر کیا تو آپ نے یعنی آپ نے ظہر کو عصر تک آپ لے گئے، ٹھیک ہے، ایسے بھی آپ نے کیا. اور اگر ابھی کیونکہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا نا، لیکن اگر وقت داخل ہو گیا تو پھر آپ نے ایسا بھی عمل میں لا کے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تاخیر. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اپنے کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں. میرا سوال ہے کہ تقدیم الصلاح کا کیا معنی ہے؟ تقدیم الصلاح کیا معنی ہے؟ ایمان آپ بتائیں گی؟ ایمان بٹ تقدیم میں جلدی پڑھ لی جاتی ہے، جو اگلی نماز ہے اس سے اس کے وقت سے مثلاً پہلے کوئی ہی بتائیں مثال کے طور پہ. مثلاً ظہر اور ظہر کے ٹائم پہ ہم عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاخیر میں ہم نہیں، عصر ابھی کے صرف ٹائم پہ تقدیم بتائیں، ابھی صرف تقدیم بتائیں. آپ نے ٹھیک بتایا کہ ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لیا، اور ہاں کوئی جی، تقدیم بتائیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور عصر کے ٹائم پہ مغرب بھی پڑھی جا سکتی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، عصر اور مغرب کو نہیں ملا سکتے آپ ظہر اور عصر کو تو ملا مغرب سکتے ہیں. عشاء بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں دوبارہ سے بتائیے گا، دوبارہ سے بتائیے گا، مغرب کے ٹائم کیا کیا جا سکتا ہے؟ مغرب کے ٹائم پہ ہم عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. جی مغرب اور عشاء کو مغرب کے وقت پڑھنا. ٹھیک ہے، احسن. نیکسٹ میرا سوال ہے ابیشا علی سے یا افرینا سے، جن کا بھی مائک پہلے کھل جائے. تاخیر الصلاح کا کیا معنی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے تاخیر الصلاح کے معنی کیا ہیں، اور مثال بھی بتائیے. افراح آپ بتا سکتی ہیں، آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. جی افرینا کا مائک آن ہو گیا. جی کہیے افرینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تقدیم کے معنی کہ جیسے ہم نے نہیں ظہر اور تقدیم نہیں عصر میں کو، پوچھ رہی، میں تقدیم نہیں پوچھ رہی، اب میں تاخیر الصلاح پوچھ رہی ہوں. جی تاخیر کا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر کو ہم عصر کے وقت پڑھیں گے، ٹھیک، اور دیر سے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت پڑھیں گے. گڈ. اب یہ بتائیں فجر کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ فجر تو نہیں پڑھ سکتے، کسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آسنتی فجر کو نہیں ملا سکتے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال جو ہے میرا افرا سے ہے یا نیت عبید بھی جواب دے سکتی ہیں، جن کا بھی مائک پہلے آن ہو جائے، کہ کیا قرآن میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ اگر ہے تو سورت اور آیت نمبر بتائیے. السلام علیکم. جی افرا وعلیکم السلام. سورہ بقرہ میں ہے. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں دونوں آیات ہیں. آیت آیت نمبر نمبر 144. پلیز دوبارہ کہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 147. 140 کیا آگے کیا؟ 144. 144. ٹھیک ہے، اور دوسری بھی بتا سکتی ہے؟ دوسری جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے 150. ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ ڈسکس ہوا تھا. نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا سفر میں بھی قبلہ فرض نماز، کیا سفر میں فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جی آپ نام بتائیے اپنا اور اپنا مائک جنہوں نے آن کیا بتائیے. شہناز امیر. جی شہناز امیر آپ بتائیے. سفر فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، بھلے آپ سفر میں ہیں یا گھر پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مثال بتائیے. سفر میں تو دیکھیے سواری یعنی رخ بدل رہی ہے نا، تو آپ کی کوئی دلیل بتا سکتی ہیں حدیث سے آپ؟ اگر آپ سواری آپ کے ہاتھ میں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ گاڑی کو روک کے کر سکتی ہیں. اگر آپ جہاز میں ہیں اور آپ ظاہر جہاز کو تو نہیں روک سکتے، تو آپ جس بھی رخ ہے آپ اس سفر نماز کو ادا کر لیں. لیکن اگر آپ کے بس میں ہیں، استطاعت ہے، تو آپ اتر کے اس کو قبلہ فالو کریں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. میرا سوال یہ کہ کیا اس کی دلیل کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے؟ گل رخ آپ بتائیں گی. گل رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ملتی ہے اس کی؟ جی گل رخ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کہیے. در خاتون آپ بتائیے، آپ کا نام میں اگر درست لے رہی ہوں تو آپ بتائیے.
جی میرا نام در خاتون ہے. جی فرمائیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملتی ہے؟ جی ملتی ہے. وہ سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے سواری روک کر قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی تھی. ٹھیک ہے. کون سی نماز تھی؟ نفل تھی یا فرض؟ فرض نماز. اور اگر سواری پر ہوتے تو کیا کر لیتے؟ تو سواری کو روک کر بھی قبلہ رخ ہو کر نماز ادا. اگر سواری روکے بغیر کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے سواری پر؟ اگر وہ سواری رک نہیں سکتی اور فرض نماز سپوز ادا وہ رک کرنی بھی ہے. سکتی ہے، سپوز وہ رک بھی سکتی ہے لیکن اسٹل کوئی اس پر نماز کوئی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی پڑھ سکتے ہیں پھر؟ وہ فجر. نہیں، وہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر تو فرض ہے نا. فرض نماز تو آپ کو روک کر ہی پڑھنی ہے نا اگر آپ روک سکتے ہیں سواری کو. لیکن نفل نماز جو ہے وہ آغاز میں آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں سواری کا، یا پھر سواری رخ بدلتی بھی رہے تو آپ نفل نماز اس پر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. نیکسٹ سوال ہم لیتے ہیں. اگر غلطی سے قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھ لی تو کیا صورتحال ہوگی؟ بتائیے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ نیر عبید آپ بتائیں گی؟ جی نیر. یا آپ میں سے اور فاطمہ ہاشمی یا ہاشمی فاطمہ آپ بتائیں گی؟ اپنا مائک آن کیجئے آپ پلیز. جن کے میں نام لے رہی ہوں اپنے مائک آن کیجئے. اچھا نہیں آن ہو رہا ان کا مائک. میرا سوال ہے اگر غلطی سے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ لی تو پھر کیا کرنا ہوگا اور کیا صورتحال ہے؟ حافظہ آپ بتائیے. آپ کا مائک آن ہے. ہیرا جواد آپ بتائیے. اگر غلطی سے قبلہ رخ بغیر قبلے کے سفر میں نماز پڑھ لی ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، بعد میں سے قضا نہیں پڑھنی ہوتی اگر آپ کو بالکل ہی اندازہ نہ ہو تو. لیکن اگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں قبلہ کا تو موبائل کی ایپ ہے یا اگر ہمارے پاس اندازہ ہو جائے تو ہمیں قبلہ رخ کی پڑھی. میرا سوال سمجھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھ لی، کسی سے پوچھا بھی نہیں، کسی سے چیک بھی نہیں کیا، بس اندازے سے پڑھ پھر وہ لی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو پھر وہ دوبارہ پڑھنی. ٹھیک ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر وہ نماز اگر پتہ ہی نہیں کر سکتے تھے کسی طرح، تمام چیزیں دیکھ لی، ایپ بھی نہیں تھی اپنے پاس، کوئی فون نہیں تھا اور اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے تو پھر کیا کریں؟ پھر اندازے سے ہم کسی بھی رخ نماز پڑھ لیں گے اور بعد میں سے چیک کر لیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا قبلہ رخ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. ایسا نہ کریں نماز ہی چھوڑ دیں کہ قبلہ نہیں معلوم. نہیں، نماز تب بھی فرض ہوگی. نماز تو پڑھنی ہے. جزاک اللہ خیر. پھر یہ کہ آپ پوری کوشش کے باوجود اگر اسیس نہیں کر پائے تو پھر جس طرف بیسٹ پاسبل جو سمجھ آ رہا ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اگلا میرا سوال ہے کہ قبلے کی شرط کن 3 حالتوں میں ساقط ہو جاتی ہے؟ یعنی کن میں یہ پھر اتنی پابندی نہیں رہتی قبلے کی شرط کی؟ کون سی 3 صورتحال ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ازما بتائیں گی؟ جی میم بتا دیتی ہوں. جی بتائیے. جب آپ بیمار ہو، مریض جو ہوتے ہیں. گڈ. ٹھیک. جی. اور جب آپ مطلب سواری میں ہو اور آپ اس سواری کو اپنے مطلب قبلے کی طرف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں نہیں کر سکتے. یا یہ کہ سواری میں ایک اور بھی کنڈیشن ہے نا، نفل نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو بھی قبلے کی شرط نہیں ہے نا پھر آپ کے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ کیا ہے؟ تھرڈ مطلب آپ قبلے کا تعین صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں کسی جگہ پہ، نہیں ہو سکتا آپ سے. یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا. 3 جو آتی ہیں وہ ہے ایک مریض، ایک سفر میں نفل نماز، اور تیسرا شدید خوف. نماز خوف بھی سکھائی گئی نا، تو شدید خوف ہے اور اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن قبلے کا رخ کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر شدید خوف کے عالم میں بھی یہ لیوریج دی گئی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. سوال میرا ہے کہ اگر کیا نماز پڑھنے کے لیے نیت ضروری ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟
सोबिया आप बताएंगी? सोबिया इमरान। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नमाज के लिए नियत का होना जरूरी है। नियत का होना जरूरी है। क्या नियत बोलकर ऊंची आवाज में करना जरूरी है? जैसे बोली जाती है, कहा जाता है कि इस तरफ रुख करके ऐसी नमाज में अब फर्ज पढ़ने जा रही हूँ या 4 फर्ज पढ़ूंगी, या कोई भी नियत, क्या बोलना जरूरी है? नहीं, दिल के अंदर नियत का होना जरूरी है। बुखारी की हदीस नंबर 1 के अंदर है कि बेशक अल्लाह दिलों की नियतों को पहचानता है। तो ठीक है, नमाज तो के लिए बच्चों जो आप नियत नमाज रखी जैसे है, पढ़ने लगती हैं तो कैसे नियत आपके हो जाती है, आप बताएंगी? जब हम जैसे वुजू के लिए उठते हैं तो हमें ये नियत होती है कि हम अपनी नमाज के लिए जाए, चाहे वो फजर की नमाज है, असर की है, सुबह की है, तो हम उसी नियत से उठते हैं। हमें ठीक है, ये होता है आप कि इसी नियत से, है ना? बिल्कुल जी दुरुस्त है जवाब। जी। अच्छा जनाब, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? कौन बताएगा आप में नहीं, से? कोई और हमारे साथी बताएं, क्या वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? रजिया सलीम आप बताएंगी? रजिया सलीम अपना माइक ऑन करें। सबाहत बशीर कर सकती हैं अपना माइक ऑन। जिन्होंने हैंड रेज किया और उनको माइक दिए गए वो अपने माइक ऑन करें। जिसका माइक पहले ऑन हो जाए वो बताए कि क्या वुजू के बगैर नमाज हो जाती है। अगर नहीं जी तो हदीस से अस्सलाम कोई दलील वालेकुम। दे। जी मिस अस्सलाम वालेकुम। वजू के बगैर नमाज नहीं होती, कोई भी नमाज कबूल नहीं वजू के बगैर। हदीस से कोई दलील बता सकती हैं या मफहूम बता दें हदीस का, पता चलता है? बता सकती हैं? याद है कोई? जी मिस, वजू की हिफाजत मोमिन के सिवा कोई भी नहीं करेगा, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, वो तो वजू की अहमियत पर है ना, लेकिन बड़ी वाज़ेह दलील, चले हम स्क्रीन पे देखते हैं, आप देखें सब स्क्रीन पे, हम देखते हैं कि बहुत वाज़ेह तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला वजू के बगैर नमाज को और खयानत के माल से सदके को कबूल नहीं करता। ये मसनद अहमद की रिवायत है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई बेवजू हो जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वो वजू कर ले। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये दोबारा दोहरा लिया इसको। नेक्स्ट मेरा सवाल है, क्या हर नमाज के लिए नया वजू करना जरूरी है? आप में से कौन बताना चाहेगा इसको? जिसका माइक, आप जिनको माइक दिए गए हैं वो अपना माइक ऑन कीजिए। रजिया सलीम आप बताएंगी, या हाशमी फातिमा, या नैयर उबैद, जिनका भी माइक ऑन हो जाए पहले, या जिन लोग ने हैंड रेज किया मैं उनको भी माइक्स दे दें मजीद, ताकि मैं किसी और से पूछ लूं। जी, आप अपने माइक्स ऑन कीजिए। मेरा सवाल है, क्या हर नमाज के लिए नया वजू करना जरूरी है? जैनी आप अपना माइक ऑन करें। जैनी, जकवार, नमाज के लिए वुजू करना जरूरी नहीं है, और लेकिन बेहतर है कि कर लिया जाए। हाँ, क्योंकि उससे सवाब मिलता है ना, गुनाह जड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या हमें हदीस से पता चलता है? आपका सहाबा क्या बताते हैं, क्या अमल था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फर्ज नमाज के लिए हर मरतबा वुजू कर लिया करते थे, और एक मरतबा फतह मक्का के दिन जो है एक ही वजू से भी उन्होंने नमाजें पढ़ी थी। कई नमाजें पढ़ी, ठीक है। यानी आपका ये अमल भी मिलता है कि लाजिम नहीं है, कि अगर लाजिम होता तो फिर सहाबा कराम भी ऐसे ही करते ना, आप फिर कभी भी एक वजू से कई नमाजें ना पढ़ते। दोबारा अफजल ये बेहतर ये है कि कर लिया जाए, लेकिन अगर किसी को मुशक्कत होती है, नहीं कर सकता, तो वजू अगर उसका बाकी है तो ठीक है, उसकी नमाज हो जाएगी। चलें जी, अब हम देखते हैं कि कुछ करने के काम वो क्या है। एक पहला करने का काम ये है कि हदीस नंबर के साथ अपनी डायरी में लिखें। बुखारी की जो वो है हदीस है, बुखारी की हदीस नंबर 400, जिसमें रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे नमाज पढ़ लेते थे, वो जिस तरफ भी ले जा रही होती, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो आप सवारी से उतरते और क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ते।
ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے, اور خاص طور پہ اس کا جو یہ حصہ ہے نا, فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ سواری سے اترتے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے وہ یہ کہ جو اسلامک اس کے اندر اور halaltrip.com کی بات کی گئی ہے, انشاءاللہ اس کو ہم گروپس میں ان کے لنکس ڈال دیں گے تاکہ اگر آپ کبھی سفر پہ جائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. ایک میں ابھی چیٹس میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ساتھی نے لکھا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 12 سال ہے اور انہوں نے اپنی بڑی جو ہے وہ اپنے سے ینگر سسٹر کو بنایا. ماشاءاللہ. لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایک 13 ایئرس کی ہماری ٹین ایجرز گرلز شامل تھی اور انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے. تو دیکھیں اگر ابتدا سے ہم اس ایج سے ان چیزوں کو سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنی ہمارے السلام علیکم عمل ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, اپنا نام بتائیے. میں رضیہ سلیم بات کر رہی ہوں. جی کہیے. میں نے اپنے بچوں کو بنایا ہوا ہے اور میں اپنے بچوں سے اس چیز کی ڈسکس کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت زیادہ نالج مجھے بھی ہوئی ہے اور کافی باتوں کا اس سے پتہ لگا جو کہ پہلے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ. زارا قریشی, آپ کا مائک آن ہے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں نے ریز کیا تھا ہینڈ جب آپ نے کوشچن کیا تھا نا وضو سے ریلیٹڈ. اب آپ کا موقع آ گیا, اب آپ کا یہ اللہ نے موقع دے دیا آپ کو بات کرنے کا. آپ بتائیے کہ آپ کو کیا خاص آج نئی بات پتہ چلی, کچھ سیکھی آپ نے؟ آج الحمدللہ جو کافی لیکچر تھا وہ مجھے کافی اس کے بارے میں انفارمیشن ہوئی تھی کیونکہ جو ہمارے ارلی میرا جو ٹین ایج لائف تھی وہ نماز اور روزے سے تو ہم تھے کنیکٹڈ, لیکن ستر کا خیال نہیں کرتے تھے. باہر پبلک میں جاتے تھے دوپٹہ نہیں پہننا, میگا سلیوز پہننا, کور نہیں کرنا, مطلب جیسے ہوتا ہے. تو اس حساب سے پھر اب الحمدللہ لائن پر میں کہوں گی آ گئے تو خود کو بہت زیادہ کنیکٹ کرتی ہوں اور اسی لیے یہ کورس بھی ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ میرے بچے بھی سیکھیں. ہم لوگ باہر رہتے ہیں. کہاں رہتی ہیں آپ؟ ہم لوگ یہاں UK میں رہتے ہیں, آکسفورڈ میں. اچھا الحمدللہ. چلیں آپ وہاں سے اتنی دور سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان تک بھی کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی, میں نے اپنے کافی لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میری ایک فرینڈ ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہیں, اس کو میں نے بہت ٹرائی کیا تھا, وہ ڈپریشن میں بہت رہتی ہے تو اس کو میں نے اس لائن میں نے اسے کنیکٹ کیا تو الحمدللہ اس کی لائف میں بہت بہتری آئی ہے. اس کے ہسبینڈ بھی اس کے رویے سے بہت خوش ہیں, اس کے بچے خود بہت چھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے. میں چاہوں گی اور ساتھی بھی اگر کوئی اپنے ریفلیکشن دینا چاہیں, ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس. زینت شہباز, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی. وعلیکم السلام. پلیز اپنا نام بتائیے کیونکہ 2 مائکس آن ہیں. کاشفا بات کر رہی ہوں. آپ نے ایک سلائیڈ میں 2 لفظ سکھائے تھے. استغفار ایک سادہ تھا, تو ہم زیادہ تر موسٹلی آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر نا استغفر اللہ لکھا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں, آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ, یہ ایک مائک آف کریں. زیمل خان اپنا مائک آف کریں کیونکہ وہ ڈبل آواز ہو رہی ہے. جی میں آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں. کاشفہ آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کئی جگہ استغفر اللہ لکھا, ہم جب پڑھتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہیں تسبیح, لیکن ورڈ آپ نے استغفار سکھایا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ تسبیح تو استغفر اللہ ہی ہوگی, اور لیکن اردو میں پڑھتے ہیں. جی نہیں آپ نے کہا, نہیں آپ دیکھیں آپ نے کہا اردو میں بتایا تھا کہ استغفار ہوگا. استغفار جو ہے نا یہ بھی عربک کا ہی ورڈ ہے استغفار. اردو میں بھی استغفار ہی کہتے ہیں, اور لیکن جو تسبیح کرتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زبر آ جائے گی نا اس کے اوپر.
नहीं आएगी ना, वर्ड में नहीं आएगी। जब आप अगर अरबिक ग्रामर पढ़े ना और बाब वगैरह पढ़े तो आपको ये बात समझ में आएगी। नहीं, मुझे देखिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, काइंडली प्लीज। मैं इस वजह से थोड़ी सी ना कंफ्यूजन का शिकार हूँ। उस दिन आपने बोला, मैंने काफी कुछ इधर उधर से पता भी करने की कोशिश की। मैंने मोस्टली हमेशा अस्तगफिरुल्लाह ही हमने पढ़ा है ना, तो उसमें मैंने बहुत सी जगह पे लिखा हुआ भी देखा है। अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह ही कहेंगे, मैंने तो उसको गलत नहीं कहा। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि मैं इस्तिगफार करने लगी हूँ, यानी मैं अस्तगफिरुल्लाह कहने लगी हूँ, तो उस वक्त तो आप अस्तगफिरुल्लाह ही कहेंगे। लेकिन जब आप कहें उस अमल का जो नाम है ना कि अब मैं इस्तिगफार करने लगी हूँ, वो उसमें आप जेर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप तस्बीह करते हैं, आप अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं, तो फिर आप अस्तगफिरुल्लाह ही कहते हैं, ठीक कहते हैं आप। उसको तो तब्दील नहीं किया गया ना, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं की गई, ना उसको बदलने को कहा गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी जी। और कोई बात अगर कोई साथी और पूछना चाहे, कोई कहना चाहे जी। इंस्बत अस्मत, यही नाम है आपका? भाई कौन है आपका? जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाह रही थी कि बहुत माशाल्लाह इंफॉर्मेटिव है। मैं खुद भी ज्वाइन किया है, मुझे मेरी कज़न ने बताया था। सबा रियाज वो भी सेशन ले रही हैं ये, और मैंने आगे अपनी कज़न्स को भी सजेस्ट है, वो लोग भी ये सेशन ले रही हैं। माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव है, और बहुत सारे जो हमारे होती हैं कंफ्यूजन्स होती हैं, वो बहुत सारी क्लियर हो रही हैं इस सेशन के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, बहुत से सवालात भी हमारे पास आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, बहुत आप मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे होते हैं। कई सवालों के जवाब हम अभी इसलिए नहीं दे रहे होते कि इंशाल्लाह आगे जो सेशंस आएंगे उनके अंदर उन सवालों के जवाबात आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। जैसे हमने जब नमाज पे बात शुरू की थी, इब्तिदाई जो हमारे इनिशियल क्लासेस थी, उनमें हमें नियत पे बहुत सवाल आने शुरू हो गए, नमाज के वक्त पे आने शुरू हो गए, वजू पे आने शुरू हो गए। वी न्यू इट के आगे जाके इंशाल्लाह ये इतना डिटेल में डिस्कस होगा कि आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें जो आगे आपको मजीद समझ नहीं आ रही, तो वो इंशाल्लाह आप अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको इतनी डिटेल में उस्ताज़ा पढ़ाएंगी कि आपको लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब समझ में आ रहा है। और बाकी अल्लाह ताला अमल में बेहतरी लाए। जी सबा उवैस, आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने आपके ये वाले सेशंस ज्वाइन किए। मतलब मुझे कभी भी आइडिया नहीं थी कि इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा इतनी सी वर्कशॉप में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस नमाज टॉपिक के बाद तहारा का टॉपिक शुरू करें, क्योंकि हम औरतें हैं और मुझे लगता है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। सबा आप कहाँ रहती हैं? इंशाल्लाह। मैं दुबई में हूँ। आप दुबई में रहते हैं, ठीक है जी। तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मिला है। मतलब सफर में जो हमें अभी आज पता चला है कि नफल नमाज हम चलती बस में गाड़ी में पढ़ सकते हैं, ये बात मेरे लिए बहुत नई थी। मतलब मुझे आइडिया नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे दीन में अल्लाह ताला ने बहुत आसानी दी है। आप ऐसा कीजिएगा ना, आप इसको अमल में भी लाएगा इंशाल्लाह, तो सवाब इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जीनत शहबाज, आप कुछ कहना चाहेंगी? जीनत, फिर सबा रियाज है, वो कुछ कहना चाहें? जिसका माइक भी पहले ऑन हो जाए। जी चंद मिनट है हमारे पास। मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर शेयर करें अपनी फीलिंग्स, अपने रिफ्लेक्शंस या अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें। जीनत शहबाज, सबा उवैस, सबा रियाज, नैयर उबैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस सेशन से बहुत ज़्यादा हमारी नमाज इम्प्रूव हो रही है। एक तो टाइम अव्वल वक्त का बड़ा अंदाज़ा हुआ है कि अव्वल वक्त में ही पढ़नी चाहिए, बहुत लेट हो जाती होती थी नमाज काम की वजह से। और दूसरा ये कि सफ़र का भी पता चला है कि सफ़र में नमाज की रुख्सत है, बंदा बाद में इकट्ठी करके पढ़ सकता है। एक मैंने क्वेश्चन पूछना था कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि ज़ोहर की नमाज लेट हो जाती है, ज़ोहर और असर की इकट्ठी हो जाती है मेरी, तो क्या ज़ोहर असर इकट्ठी नहीं कर सकते? बगैर वजह के इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, ऐसा यानी इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। बगैर वजह के नहीं, लेकिन बगैर यानी जेन्युइन उज़र के ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये रूटीन मैटर में है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें और कोशिश करें, अल्लाह ताला बहुत बरकत करेगा आपके अमल में और आपको बहुत तौफीक देगा वक्त पे पढ़ने की। जिस चीज में फंस जाए ना, प्रॉब्लम हो कि ये हो नहीं रही, उसके लिए बस कसरत से दुआ करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। जी मूसा फहद, आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही थी क्योंकि शायद मेरा नाम मेरे बेटे के उस पे है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी बात नहीं है, हमें अंदाजा है कि कई लोग अपने बेटों या भाइयों या हस्बैंड के नाम पे रखते हैं, तो हम कोशिश तो करते हैं उनका नाम लेने की। अब जब अल्लाह ने कहलवाना था तभी कहलवाना था आपसे। आई कहिए एम मुसा। सो हैप्पी, आप इमेजिन नहीं कर सकती है, बहुत मुझे खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। ऑलरेडी मुझे बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन इसमें जो इतनी नई चीजें पता चली हैं कि इवन कि मैं अपने मेरा बेटा छोटा है, 8 साल का है, तो मैं उसके साथ सारी चीजें शेयर करती हूँ। इवन कि मैं अपने हस्बैंड के साथ क्विज भी करती हूँ, जितने भी सब चीजें आती हैं, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश भी मेरी ये है कि मैं इस पे अमल भी करती हूँ और अपने बच्चों को भी अमल करना सिखाऊं। बारकल्लाहु फी अमलिक। अल्लाह ताला आपके इसके इल्म के सफर को जारी रखे और अमल बेहतर करे। जी नैयर और जीनत आपके हैंड रेज हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं तो कहिए। आपके पास माइक भी है जी, बाकी लोगों को भी माइक दे दें, अगर 2 मिनट है तो जिसका भी माइक ऑन हो जाए कर लेंगे। आयशा सलीम को, हुमैरा सलमान को, जी शहबाज बानो आप माइक अपना ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं जब से ये सेशन शुरू की हूँ मैं बहुत खुश हूँ और आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों सीखने का मौका मिला है, और दुआ करें कि इस पर मैं अमल करने की कोशिश करूँ। शहबाज आप कहाँ रहती हैं? मैं इंडिया से बोल रही हूँ। आप इंडिया से बोल रही हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि आपने क्या एक कोई बात बताई जो आपको इस सेशन में अटेंड करने में नमाज के बारे में, हर चीज के बारे में, मतलब बहुत गहराई से मुझे हर चीज मुझे जानने को मिल रही है, बारीकी से जानने को मिल रही है। मैं इतनी बारीकी से नहीं जान पा रही थी पहले से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे अमल में, अपनी दुआ बेहतरीन में शामिल रखें। जी तनवीर अंसारी आप कुछ कहेंगी? ये लास्ट कमेंट मैं लूंगी। तनवीर अगर आप कुछ कहना चाहें अपना माइक ऑन कीजिए। जीनत या तनवीर या तहमीना कोई भी आप में से माइक अपना ऑन कर लें अगर हो सकता है, वरना फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, हमारा वक्त हो गया है। चलें जी, उनके माइक्स ऑन नहीं हुए, हमारे सेशन का भी वक्त मुकम्मल हो गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के रिफ्लेक्शन सुन के, आप बातें करके और आपकी एक्साइटमेंट देखकर, और अब जब क्विज इंशाल्लाह डालते हैं और जिस तरह क्विज की उसकी बारिश हो रही होती है, एक के बाद एक सबमिट हो रहा होता है, तो इतनी खुशी होती है कि हमारे साथियों में कितना सीखने का शौक है। अल्लाह ताला आप सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए, आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस सफर को जारी रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।